السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. عربی گرامر آج ہم فرسٹ کلاس اس کی لیں گے، لیول 1 انشاءاللہ. عربی زبان کی جو ضرورت اور اہمیت ہے اس کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے. عربی زبان سے ہمارا تعلق صرف زبان کی حیثیت سے نہیں بلکہ یہ ہمارا ایک مذہبی اور ثقافتی ورثہ بھی ہے. اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے اور اسی زبان میں انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن کی صورت میں ایک کتاب ہمیں دی تاکہ ہم اس کو پڑھیں اور اپنی زندگی کے لیے ضابطہ حیات بنا سکیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مادری زبان ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بہت پیار تھا. اور کتاب اللہ کے بعد اسلامی قانون کا دوسرا ماخذ حدیث ہے اور وہ بھی عربی زبان میں ہے. اس کے بعد صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ بھی عربی زبان بولا کرتے تھے. اور پھر اس کے بعد صحابہ کے بعد تابعین اور تبع تابعین کی اظہار بیان کا ذریعہ بھی عموماً عربی تھا. آپ کو دیکھیں گے کہ موسٹلی جو بکس ہیں وہ عربک ہی ہیں. تو چونکہ اب ہم سلفہ صالحین کو کیوں نہیں پڑھ پا رہے، ان کی زندگی یا پھر انہوں نے جو تبصرہ کیا قرآن و حدیث پر مزید ایکسپلینیشن کی تو وہ موسٹلی عربی لینگویج میں کی. تو اس لیے جب ہمارا اسلامک ہسٹری کا بہت زیادہ ڈیٹا عربی لینگویج میں موجود ہے تو ہمیں عربی زبان کو اہمیت بھی دینی ہوگی، اس کو سیکھنا بھی ہوگا. کم از کم ہم پڑھ کر سمجھ سکیں کہ لکھنے والے نے کیا لکھا ہے اور اس کی بات کی اصل تک پہنچ سکے. اسلام جب پھیل رہا تھا، اجمی خلقوں میں جب پھیلنا شروع ہوا تو کیسر و کسریٰ کی بادشاہی اور خلافت اسلامیہ کی زیر نگین آ گئی اور اجمی جو لوگ تھے، ایک ہے عربی جو عربی لینگویج کو جاننے والے ہیں، اس کے علاوہ باقی سارے اجمی ہیں. اجمی لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہونا شروع ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنا شروع کیا. تو اس وقت جو ہے جب انہوں نے کلمہ پڑھنا شروع کیا تو اپنے نبی کی زبان سیکھنے کے لیے لوگ دلی طور پر گزیدہ ہو گئے، کیونکہ جو شخص مسلمان ہوتا تھا اس کے لیے نماز کا پڑھنا بڑا ضروری تھا، جو کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد سب سے اہم فریضہ تھا. اس لیے نماز کے کلمات عربی زبان میں ہے. نماز میں قرآن پاک کا پڑھنا بھی بہت ضروری ہے، یعنی اس کو بھی پڑھنا ہوتا ہے. تو قرآن بھی عربی میں، پھر دینی ضابطہ خیات اور اصول سب کے سب کس میں ہیں؟ عربی لینگویج میں. تو یہی وجہ ہے کہ جب اجمی اقوام اسلام میں داخل ہوئیں تو وہ عربی زبان سیکھنے، عربی تہذیب و ثقافت اختیار کرنے پر مجبور ہو گئے. اس سے پھر اسلامی علوم میں وسعت پیدا ہوئی، مختلف علوم و فنون وجود میں آئے. ابتدا میں سب عربی زبان میں تھے، لیکن اور پھر ان علوم میں کیا کیا آتے تھے؟ تفسیر تھی، اصول تھا، حدیث، فقہ، اصول فقہ، علم بیان، لغت، بلاغت، عربی صرف و نحو وغیرہ. تو بہت سے لوگوں نے اپنی قابلیت کے جوہر دکھائے، اگرچہ وہ غیر عربی تھے، لیکن انہوں نے اسلام سے محبت، اللہ کے نبی سے محبت کے سبب بہت محنت کی تاکہ آنے والے لوگوں کے لیے آسانی پیدا ہو سکے. اور یہی وجہ ہے کہ عربی زبان کے سلسلے میں خدمت سر انجام دینے والے لوگ جو ہیں عربیوں سے زیادہ اجمی لوگ تھے، جنہوں نے آگے بڑھ کر اس لینگویج کو بہت زیادہ لوگوں کو سکھایا بھی اور خود بھی اس پہ بہت سی کتابیں لکھی.
عربی زبان کی جامعیت پر تھوڑی سی نظر ڈال لیتے ہیں کہ یہ اتنی جامع ہے اور کیوں جامع ہے. کہا جاتا ہے نا بڑی فصیح و بلیغ زبان ہے. تو اس کی فصاحت و بلاغت کے چند پہلو ہمیں بھی دکھنے چاہیے. کہا جاتا ہے کہ عربی زبان کے ام السنہ ہونے میں کوئی شک نہیں، یعنی یہ تمام زبانوں کی ماں ہے. اس کی دلیل یہ دی جاتی ہے کہ قرآن مجید میں ام القرا کا لفظ آیا ہے، یعنی جس میں کہا کہ ساری بستیوں کی ماں. تو دنیا کی تاریخ میں انسانی اجتماعیت کا آغاز جو ہے مکہ سے ہوا تھا. تو اسی خیال کو خانہ کعبہ کے لیے اولا بیت وضع للناس سے تقویت بھی پہنچتی ہے کہ واقعی جو پہلا گھر تھا وہ اللہ تعالیٰ کا ہی دنیا میں بنا. تو پھر اس چیز سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ زبان بھی جو پہلی ہے وہ کون سی ہے؟ عربی ہے. لہٰذا ام القرا کی زبان ام السنہ ہو گئی. پھر اس کے بعد عربی زبان جو ہے ایک زندہ زبان ہے، پوری یعنی ہر دور میں یہ زندہ رہی ہے. اس زمانے میں بھی ایک زندہ اور ترقی یافتہ زبان ہے، اور پہلے زمانوں میں بھی یہ زبان ایک زندہ زبان کے طور پر محفوظ رہی ہے. اور عربی زبان کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں بہت سے مترادفات ہیں، یعنی عربی زبان میں بعض اوقات ایک چیز کے لیے کئی الفاظ جو ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے. ایک چیز کے لیے بہت سے ورڈز نظر آتے ہیں. تو مثال کے طور پر لفظ شیر کے لیے 500 سے زیادہ الفاظ موجود ہیں، یعنی ایک شیر کو نام دینے کے لیے 500 پلس ورڈز ہیں. مختلف ناموں سے شیر کو پکارا جاتا ہے. آپ کو کسی لینگویج میں اتنے زیادہ نام کسی چیز کی نظر نہیں آئیں گے. پھر اسی طرح کثرت ازداد، یعنی عربی زبان کا ایک مستقل باب ہے لغات ازداد. یہ کیا ہے؟ اس سے مراد کیا ہے کہ بعض الفاظ کے معنی ایک دوسرے کی ضد ہوتے ہیں. اور مثلا ایک مثال ہم لیتے ہیں نہل کا معنی ہے پیاسا ہونا اور سراب ہونا، یعنی پیاسا ہونا اور سراب ہونا ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے نا. الفاظ متضاد جب آپ پڑھتے ہیں صبح و شام، رات اور دن، کھڑا ہے تو بیٹھا ہے، اس اپوزٹ ورڈز استعمال کیے جاتے ہیں. لیکن عربی لینگویج میں کوئی لفظ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جس میں دو میننگز پائے جاتے ہیں اور دونوں میننگ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوتے ہیں، جیسے خریدنا اور بیچنا. اسی طرح راب کا معنی ہے پگھلنا بھی اور جم جانا بھی. تو اس کی ایک بہت خوبصورتی یہ بھی ہے اس زبان کی. اسی طرح عربی لینگویج میں مشترک الفاظ، یعنی ایک ہی الفاظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، جیسا کہ عین کا معنی ہے چشمہ، آنکھ اور جاسوس وغیرہ. اس کے اور بھی دیگر بھی مطلب ہے، لیکن 3 یہاں پہ آپ کے سامنے رکھیں گے، چشمہ بھی، آنکھ بھی، جاسوس بھی. اسی طرح خالن کے 27 معنی ہے، اور عجوز ان کے 7 میننگز جو ہے عربی زبان میں پائے جاتے ہیں. یہ بتانا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہمیں پتا ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کرنے کے لیے اس زبان کا انتخاب کیوں کیا تھا، اور ہم اس کو کیوں سیکھیں گے اور کتنا ضروری ہے. پھر اسی طرح عربی زبان ایک بین الاقوامی زبان ہے. یہ دنیا کے تقریباً 30 ملکوں کی زبان ہے. کسی ایک آدھ ملک کی زبان نہیں ہے، بلکہ دنیا کے تقریباً 20 ملکوں کی زبان ہے، جس میں سعودی عرب، مصر، شام، عراق، لبنان، یمن، لیبیا، بحرین، کویت، سوڈان، عدن، مراکش، فلسطین وغیرہ شامل ہیں. اور عربی ان سب کی تقریباً مادری زبان ہے، اور مسلم ممالک کے علاوہ دنیا کے کئی اور ملکوں میں بولی بھی جاتی ہے، سمجھی بھی جاتی ہے، پڑھی بھی جاتی ہے. دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں اس کی تدریس کا بندوبست بھی ہے. اس طرح یہ ایک بین الاقوامی انٹرنیشنل لینگویج بھی ہے.
اس کے علاوہ عربی لینگویج ربط و اتحاد کا ذریعہ بھی ہے. مسلمان تو مسلمان غیر مسلم بھی اس کے اعجاز کے یعنی ایک معجزاتی زبان ہے اور اس کے اعجاز کے جو ہیں قائل ہے. عربی زبان کی ایک اور جو ہمارا اس کی جامعت ہے کہ ایک مسلمان کا عربی زبان سے تعلق اس وقت شروع ہو جاتا ہے جب وہ اس دنیا میں قدم رکھتا ہے. جب بھی دنیا میں آتا ہے اس سے مختلف الفاظ یعنی جیسے اذان، ابھی وہ بچہ ہوتا ہے اس اذان سننی پڑتی ہے، 5 وقت اذان کے الفاظ اس کے کانوں میں جاتے ہیں، کلمہ طیبہ سکھایا جاتا ہے اور السلام علیکم عربی لینگویج میں ہے. اس کے بعد اس کو جو وعلیکم السلام ملتا ہے تو اس کو عربی میں الحمدللہ چھین کہنے پہ آتا ہے. اس کے جواب میں یرحمک اللہ یا کلہ کہتا ہے. تو ہر مسلمان گھرانے میں پلنے والے بچوں کے والدین بچوں کو مادری زبان سکھانے کے ساتھ ساتھ اس طرح کے الفاظ بھی سکھاتے ہیں جو کہ عربی زبان کے ہیں. کچھ بچوں کو تو پیرنٹس لوڑیاں بھی عربی لینگویج میں یعنی کلمہ یا بسم اللہ کہہ کے اس طرح سے دیتی ہیں. لیکن آج چونکہ ماڈرن آگے بڑھے ہیں لوگ تو اس لینگویج کو بہت پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، خاص طور پہ جو مسلمان اجمی ہے. اس لیے اس کا سیکھنا ویسے ہی ضروری ہے جیسے ہمیں اپنی زبان کا سیکھنا ضروری ہے. عربی گرامر کی ابتدا، اب عربی گرامر پہ آتے ہیں کیونکہ ہمارا بیسکلی سبجیکٹ تو وہی ہے. اس کی ابتدا کس نے کی اور کیوں کی؟ ابو اسود الدولی سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا. کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے ہاتھ میں ایک رکا دیکھا. میں نے عرض کیا کیا امیر المومنین آپ کے ہاتھ میں کیا چیز ہے؟ تو امیر المومنین نے فرمایا مجھے لوگوں کی ملاقات سے یہ مشاہدہ ہوا ہے کہ اسلام کی وسیع تر فتوحات کے پیش نظر اجمیوں کے عربوں سے تعلقات کی وجہ سے لوگ عربی کلام میں کافی غلطیاں کرنے لگے ہیں اور یہ کافی حد تک بگڑ چکا ہے. اس لیے میں نے کچھ اصول و ضوابط مقرر کیے ہیں تاکہ ان کی طرف رجوع کرنے سے اس بگاڑ کا علاج ہو سکے. کہتے ہیں یہ فرماتے ہوئے وہ کاغذ آپ نے مجھے عنایت کیا اور حکم دیا کہ میں ان کے مطابق مزید قواعد جمع کروں. ابو الاسود فرماتے ہیں کہ میں نے جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رکا کو پڑھا تو اس میں اسم، فعل اور حرف کے بارے میں قواعد موجود تھے اور پھر میں نے انہی کے اصول کی روشنی میں کچھ مزید قواعد نحویہ مقرر کیے، وضع کیے جو عطف، لغت، استفہام، تعجب وغیرہ سے متعلق تھے. اس سلسلے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہدایت لیتا رہا جس سے اچھا خاصا مجموعہ تیار ہو گیا. اور ایک روایت کے مطابق بعض حضرات کہتے ہیں کہ نصر بن عاصم کو واضح اول تسلیم کیا گیا ہے، لیکن زیادہ صحیح قول یہی ہے، صحیح بات یہی ہے کہ اس کی پہلے یعنی اس کا ابتدا کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور پھر آپ کے بتائے ہوئے اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے ابو الاسود دولی رحمۃ اللہ علیہ نے علم القواعد والنحو کو آگے بڑھایا. انشاءاللہ کل سے اس کی اصطلاحات اور اس کی ٹاپک سٹارٹ کریں گے. آج ہم نے صرف اتنا ہی سیکھا کہ عربی زبان کی ضرورت اور اہمیت اور اس کی جامعت کیا ہے اور اس کی ابتدا کس نے کی اور کیوں کی.